اور ہم مزید کچھ سفر کرنے کے بعد کیرن گاؤں پہنچ جائیں گے، جو نہ صرف وادی نیلم کا خوبصورت مقام ہے بلکہ ایک ریزورٹ سٹی بھی ہے۔ کیرن سے پہلے پھر ایک گاؤں کا چھوٹا سا بازار ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت ریزورٹ موجود ہے جس کے ساتھ پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا ہے۔ تو دوستو، یہ فضائیں، یہ قدرتی خوبصورتی، یہ سبزہ اور خوبصورت ریزورٹ بتا رہے ہیں کہ فائنلی ہم کیرن گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ ویلکم دوستو، آپ کشمیر ٹریول سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 6 دیکھ رہے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 5 میں ہم وادی نیلم کی تحصیل اٹھمقام شہر پہنچے تھے، جو ضلع نیلم کا صدر مقام بھی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں ہم نے اٹھمقام شہر کے خوبصورت اولڈ اور کلچرل بازار کو مکمل طور پر ایکسپلور کیا تھا۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ایپیسوڈ نمبر 5 نہیں دیکھی تو آپ اس ولاگ کے بعد دیکھ سکتے ہیں، آپ کو لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ آج کے ولاگ میں اپنا سفر وادی نیلم میں موجود روڈ ٹو پیراڈائز پر جاری رکھیں گے اور اپنی اگلی منزل کیرن گاؤں پہنچیں گے، جو مظفر آباد شہر سے 93 کلومیٹر کے فاصلے پر جبکہ اٹھمقام سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ روڈ کے ساتھ ساتھ بہنے والے کشن گنگا یعنی کہ دریائے نیلم کے خوبصورت نظارے بھی اس ولاگ میں شامل کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے ولاگ کی طرف۔ دوستو، اس سے پہلے والا ولاگ میں اپنا سفر اٹھمقام کے بازار پر ختم کیا تھا، وہیں سے اپنا آج کا سفر شروع کرتے ہیں۔ روڈ کے ساتھ ساتھ ٹھاٹھے مارتا ہوا کشن گنگا دریا، جسے دریائے نیلم بھی کہتے ہیں، یہاں پر آنے والے سیاحوں کو اپنی جادوئی آواز میں ایسے مسحور کرتا ہے کہ مجھ جیسے آوارہ گرد سیاح کچھ دیر کے لیے کھو سے جاتے ہیں۔ راستے میں آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی دریائے نیلم روڈ کے لیول سے تھوڑا سا نیچے بہہ رہا ہوتا ہے، جبکہ بعض جگہ روڈ کا لیول اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ دریائے نیلم ایک گہری کھائی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور دوستو، اس طرح کے بل کھاتے ہوئے روڈ پر ڈرائیو کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اٹھمقام کے بعد وادی نیلم کی خوبصورتی اپنے جوبن پر جانا شروع کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ کو مین نیلم روڈ پر وقفے وقفے سے گیسٹ ہاؤس دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو مقامی کشمیری لوگوں کے چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ جس جگہ یہ گاؤں موجود ہوتے ہیں، آپ کو ارد گرد کا ماحول ایسا خوبصورت سرسبز دیکھنے کو ملتا ہے۔ واو، کیا خوبصورت منظر ہے! پہاڑوں میں سے بل کھاتا ہوا دریائے نیلم کیا خوبصورت منظر پیش کر رہا ہے۔ دریائے نیلم میں پانی کی سپیڈ چیک کریں۔ پانی کی آواز اتنی ہے جیسے یہ دریا کا پانی بھی شور مچا کر یہاں پر آنے والے سیاحوں کو ویلکم کر رہا ہو۔ دوستو، کسی نے کیا خوب کہا ہے، سفر کبھی مکمل نہیں ہوتے، جب تک دھڑکن چل رہی ہے سب جاری ہے۔ منزلیں تو تھکا دیتی ہیں، گرا بھی دیتی ہیں، باندھ بھی دیتی ہیں، آگے بڑھنے نہیں دیتی۔
یہاں پھر سے ایک چھوٹا سا گاؤں آیا ہے۔ مقامی لوگ اپنے روزمرہ کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ مجھے تو دریائے نیلم یا کشن گنگا دریا کا منظر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا اس سائڈ سے کیمرہ ہٹانے کو۔ تو دوستو بتاتا چلوں، میں نے اپنا سفر رات 12 بجے لاہور سے شروع کیا تھا۔ تقریباً پچھلے 13 گھنٹوں سے مسلسل سفر میں ہوں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی اتنا لمبا سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے اپنے مرشد، اپنے محبوب تاؤ بٹ کے درشن کرنے ہیں۔ تاؤ بٹ وادی نیلم کا آخری گاؤں ہے اور یہ کشمیر میں وہاں پایا جاتا ہے جہاں کشمیر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب تاؤ بٹ کی محبت میں پچھلی رات سے سفر میں ہوں۔ شام ہونے والی ہے اور ہم مزید کچھ سفر کرنے کے بعد کیرن گاؤں پہنچ جائیں گے، جو نہ صرف وادی نیلم کا خوبصورت مقام ہے بلکہ ایک ریزورٹ سٹی بھی ہے، جہاں آپ کو بہت سارے رہائشی ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز ملتے ہیں۔ اسی مناسبت سے میں نے بھی اپنی پہلی رات کیرن گزارنے کا سوچا ہے۔ دوستو اگر آپ رتی گلی جھیل کے آوارہ گرد ہیں تو آپ کو بھی کیرن میں ہی سٹے کرنا ہوگا۔ یہاں سے اگر آپ روڈ اور دریائے نیلم کو ایک ساتھ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسا ہم کسی پیراڈائز میں موجود ہوں۔ تو دوستو اسی لیے اس روڈ کو روڈ ٹو پیراڈائز کہتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کا لیول دریائے نیلم سے بہت اوپر ہے اور آپ کے دائیں جانب دریا ایک گہری کھائی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہاں ڈرائیور حضرات اور بائیکرز کو بہت احتیاط سے ڈرائیو کرنی چاہیے۔ آپ کی ذرا سی لاپرواہی آپ کی جان کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ میرے دائیں جانب نیچے کی طرف ایک خوبصورت ریزورٹ موجود ہے۔ اس طرح کے ریزورٹس اب آپ کو راستے میں جگہ جگہ دکھائی دیں گے۔ دوستو پہاڑوں میں رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے مشکل کام یہاں کے لوگوں کے لیے پینے کے پانی کی دستیابی ہے، لہٰذا مقامی لوگ ساتھ موجود پانی کے چشموں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں دریائے نیلم روڈ کے لیول سے کتنا نیچے جا چکا ہے۔ مجھے تو نیچے کی طرف دیکھ کر لٹرلی ڈر لگ رہا ہے۔ خیر اپنے سفر کو اس خوبصورت روڈ پر مزید جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر روڈ کی اترائی چیک کریں۔ کیرن سے پہلے پھر ایک گاؤں کا چھوٹا سا بازار ہے۔ یہاں پر ایک خوبصورت ریزورٹ موجود ہے جس کے ساتھ پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا ہے۔ او پائی ٹرک والے ذرا دیکھ کے۔ دوستو سامنے تو دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے۔ واہ یار مزہ آ گیا۔ ایسا منظر دیکھ کر 14 گھنٹے مسلسل سفر کی تھکاوٹ فوراً سے ختم ہو جاتی ہے۔ واہ سبحان اللہ، پہاڑ، دریا اور شام کے وقت سورج کی کرنیں مل کر کیا خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ تو دوستو بس تھوڑی ہی دیر میں ہم کیرن پہنچ جائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ چلہانہ تتوال LOC پوائنٹ کے بعد
کیرن وادی نیلم کا دوسرا LOC پوائنٹ ہے۔ آپ کو روڈ سے کھڑے ہو کر دریا کے پار انڈین کشمیر نظر آتا ہے۔ انڈین سائٹ پر موجود گاؤں کا نام بھی کیرن ہے۔ تو دوستو یہ فضائیں، یہ قدرتی خوبصورتی، یہ سبزہ اور خوبصورت ریزورٹ بتا رہے ہیں کہ فائنلی ہم کیرن گاؤں پہنچ چکے ہیں۔ تو میں اپنا ولاگ یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو اس سے نیکسٹ ولاگ میں کیرن گاؤں اور اپر نیلم گاؤں کی سیر کروائیں گے۔ تب تک کے لیے ٹاٹا، اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔